بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت کے ٹکٹوں کے حوالے سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے واپسی کی ٹکٹ کی قیمت روانگی کے ٹکٹ سے 5 گنا زیادہ کر دی گئی ہے۔ کویت واپسی کے لیے ایک پرواز کی ٹکٹ کی قیمت کویت سے اسی منزل تک جانے والی پرواز کی ٹکٹ کی قیمت سے 5 گنا زیادہ ہے۔ روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق فعال مقامات پر روانگی کے ٹکٹ کی قیمتیں 20 کویتی دینار سے کم ہیں، لیکن موجودہ دنوں کے دوران واپس ٹکٹوں کی قیمت 140 کویتی دینار سے 190 کویتی دینار کے درمیان ہے۔ سفر اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ تاجروں کے مطابق کویت واپسی کے لیے قیمتوں میں اضافہ ایک فطری امر ہے۔ جب گرمیوں کی تعطیلات کے اختتام کے قریب آتے ہیں، کویت کے واپسی کے ٹکٹوں کی قیمت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تحفظات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے مانگ کی شرح اور اس کے ساتھ قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت منسٹری آف انٹیریئر نے اردیہ صنعتی علاقے میں ایک ٹریفک مہم شروع کی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 600 خلاف ورزیوں کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر خلاف ورزیاں ڈرائیونگ لائسنس یا گاڑی کے لائسنس کی میعاد ختم ہونے اور گاڑیوں کی حفاظت اور پائیداری کی شرائط سے متعلق تھی۔ اس مہم کے دوران بہت سے غیر ملکی افراد کو جرمانے کیے گئے، جبکہ ڈیلیوری کرنے والوں کے پاس لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں جرمانے کیے گئے ہیں۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت احمدی میونسپلٹی برانچ میں ریپڈ انٹروینشن ایمرجنسی ٹیم کے سربراہ خالد الفضلی نے خلاف ورزی کرنے والے 2 تہہ خانوں کو بند کرنے کا اعلان کیا، جن کا تجارتی طور پر الاحمدی گورنریٹ میں سرمایہ کاری کی جائیدادوں کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ یہ کام ابوہلا کے علاقے میں معائنے کے دورے کے دوران کیا گیا۔ الفضلی نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو ایک بیان میں کہا کہ میونسپلٹی کی جانب سے 2 ہفتے قبل کویت فائر فورس کے تعاون سے انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں خلاف ورزی کرنے والے تہہ خانوں کا معائنہ کرنے کے لیے شروع کی گئی مہم تمام گورنریٹس میں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریپڈ ایمرجنسی ٹیموں کا بنیادی کردار کویت میونسپلٹی میں مختلف محکموں کو مدد فراہم کرنا اور ان کے ساتھ لاجسٹک سپورٹ اور تعاون فراہم کرنا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کے منسٹری آف ہیلتھ نے ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کے حوالے سے دیکھی گئی بہتری کے بعد 18 اگست کو شیخ جابر برج ویکسینیشن سینٹر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ نے 6 گورنریٹس میں تقسیم کیے گئے صحت مراکز کے ذریعے ویکسینیشن فراہم کرنے کا کہا ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ نے کہا ہے کہ 6 گورنریٹس میں تقسیم کیے گئے صحت مراکز کے ذریعے ویکسینیشن فراہم کرتا رہے گا۔